کہ میری معافی اس سے بڑی ہوتی ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ جتنی مرضی کوئی بڑی غلطی میرے ساتھ کر دے، میرا نقصان کر دے، میرے ساتھ ظلم کر دے، میرا سینہ اتنا بڑا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اور اگر میں معاف نہ کر سکوں، اس کی غلطی بڑھ جائے، میری معافی چھوٹی رہ جائے، مجھے شرم آتی ہے، میں مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا جملہ ہے! کوئی میرے ساتھ زیادتی ہو، جہل اعظم من حلمی، کوئی میرے اوپر تابڑ توڑ حملے کرے، میری بے عزتی کرنے کی کوشش کرے اور میری برداشت ختم ہو جائے، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے مولا علی فرمانا چاہتے تھے کوئی جتنی مرضی بڑی غلطی میرے سامنے لے کے آ جائے، میری معافی اس سے بڑی ہوتی ہے، میں معاف کر دیا کرتا ہوں۔ کوئی جتنی مرضی بڑی زیادتی میرے ساتھ کرے، میری برداشت، میرا علم اس سے بڑا ہوتا ہے، میں آرام سے ہنس کے سہ جاتا ہوں جو اس نے کیا ہوتا ہے۔ کوئی نقشہ یہ طبیعتوں کے اندر ہے؟ کوئی نقشہ؟ میں کیا بتاؤں؟ آپ جانتے ہیں عمر ابن عبد ود، ساری دنیا کو پتا ہے، ہم بار بار کہہ چکے، ایک بندہ 1000 بندہ مقابلے میں تلوار لے کے آ جائے، باری باری اس کے ساتھ تلوار کا مقابلہ کرے، 1000 بندہ تھک کے ہار کے گر جائے گا، عمر ابن عبد ود اتنا بڑا کافر ظالم تلوار باز 1000 بندے کو مار کے ہٹا دے مگر تھکے گا۔ اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا جری، بہادر، طاقتور عمر ابن عبد ود، اور خندق کی جنگ میں لوہے کا لباس پہن کے آیا تھا، اوپر زرہ لوہے کی، نیچے جو اس نے اپنی ٹانگوں پر بھی لوہے کے خول چڑھائے ہوئے، سر پر بھی لوہے کا خول چڑھایا ہوا، سوائے آنکھوں کے کچھ نظر، توجہ رکھیے گا ذرا، سوائے اپنی اس کی آنکھوں کے، اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور آ کے خندق تھی کھودی ہوئی، مسلمانوں نے، ادھر ہمارا لشکر، ادھر کافروں کا لشکر آپس میں ٹکرا ہی نہیں سکتے تھے، بیچ میں خندق تھی۔ اس کا گھوڑا ایسا تھا کہ جمپ کیا، خندق پار کی اور آگے آ گیا۔ اور اب مسلمانوں ہمت دیکھیں اس کی، اکیلے لشکر اس کا پیچھے ہے خندق کے پار، اور یہ اکیلا خندق پار کر کے آیا ہے اور ادھر آ کے للکار رہا ہے، حل من مبارز، ہے کوئی مقابلے والا، آؤ سامنے آؤ۔ لشکر کون سا ہے؟ مسلمانوں کا، اور اس کے سامنے اکیلا بندہ کھڑا ہو کے للکار رہا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، اب مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اس نے للکارا تھا تو مولا علی نے حضور سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اس کے مقابلے، اٹھے تھے تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ اجلس، علی بیٹھ جا، انہ عمر ابن عبد ود، یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ بڑا ہی طاقتور ہے، حضور بتانا چاہتے تھے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو علی مقابلے سے ڈرتا نہیں، صرف یہ بتانا چاہتے، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ علی بیٹھ گئے، اس نے پھر پکارا، کوئی ہے تم میں کوئی نہیں جو مقابلے میں آئے؟ مولا علی پھر اٹھنے لگے، حضور میں جاتا ہوں۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا اور تینوں مرتبہ حضرت علی، لوگ کہتے ہیں دوسرا کوئی کیوں نہیں اٹھا تھا، اس کا مطلب سارے بزدل تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا علی کسی کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ میں دوسرا تو تب اٹھے اگر علی بیٹھے تو، وہ ادھر اس کی بات چلتی تھی، علی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، دوسرے کا نام کیسے آتا؟ مولا اس نے کہا بار بار آؤ، اور اب جو مولا علی مقابلے میں 4تھی مرتبہ حضور سے اجازت لی، حضور کیا ہے اگر وہ عمر ابن عبد ود ہے؟ میں بھی ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کیا ہے وہ اگر عمر ابن عبد ود ہے؟ میں بھی ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، حضور جانے دیں۔ اب جو کہا تو سرکار نے پھر خود رخصت کیا ہے علی کو۔ لیکن کمال دیکھیں، سرکار مولا علی کو میدان میں بھیج کر خود وہاں نہیں بیٹھے، خیمے کے اندر چلے گئے۔ بڑا عجیب سا مرحلہ ہے کہ حضور خیمے کے اندر کیوں گئے ہیں؟ ایک لمحے کو سوچ آتی ہے کہ اب جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، 2 لڑیں گے، ہو سکتا ہے نا لڑائی میں کئی مرتبہ اونچ نیچ ہوتی، کہیں علی کو اگر چوٹ لگی
کہیں علی پر اگر وار آیا، جیتنا تو بعد کا مرحلہ ہے نا، خیر والی بات تو بعد کی ہے، لیکن کہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہیں علی کا پاؤں پھسلے، کہیں علی گرے، کہیں علی پہ چوٹ لگے۔ حضور دیکھ نہیں سکتے تھے علی کو چوٹ لگنا، خیمے کے اندر چلے گئے، خیمے کے اندر چلے گئے۔ اب جو لڑائی ہوئی ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں وہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا، وہ میرا موضوع نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں۔ لڑائی میں عمر ابن عبد ود مارا گیا، آپ جانتے ہیں مارا گیا، یہ خبر اس کی بہن تک پہنچی، تمہارا بھائی عمر ابن عبد ود مر گیا ہے۔ کوہرام مچنے والا معاملہ تھا، عمر ابن عبد ود کیسے مر سکتا ہے؟ ہزار پہلوان سے اکیلا لڑنے والا عمر کیسے مر سکتا ہے؟ بہن کا نام امرا تھا، اس کا نام عمر تھا، اس کا نام امرا تھا۔ امرا اس نے ایک شعر پڑھا، یہ سن کر نا اس نے پوچھا کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے میرے بھائی کو، جرت کس کی ہے، کون تھا مقابلے میں؟ انہوں نے کہا ابو طالب کا بیٹا علی تھا مقابلے میں، علی آیا تھا۔ کیا بات ہے جو امرا نے کہی! امرا نے اب اس کا جملہ سنیں، میں بتانا چاہتا ہوں علی ہے کون، جملہ سنیں۔ اس نے کہا لو کان قاتلہ غیر قاتلہ بقیتہ ما اقام الروح فی جسدی ولکن قاتلہ من لا یعاب بہ، ولکن قاتلہ من لا یعاب بہ کان یدعى قدیما بیضۃ البلد۔ کیا کہا اس نے کہا اگر کسی اور نے میرے بھائی کو مارا ہوتا میں تب تک روتی رہتی جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے، مگر میں کیا کہوں، اس نے اسے مارا اس نے ہے جس کی جوڑ کا ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ کہنا چاہتی تھی اسے پتا نہیں تھا کس کے مقابلے میں جا رہا ہے، اسے تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کے مقابلے میں۔ اچھا مقابلہ اتنا زبردست ہوا، مقابلہ ایسے نہیں کہ ایسے ہی وار کیا اور مارے گئے، تھوڑا گتھم گتھا، جہاں یہ دونوں کا آپس میں ہاتھا ہوا تھا، ہاتھا پائی، وہاں دھول اڑ رہی تھی، گرد، اور کسی کو منظر بھی نظر نہیں آ رہا تھا اندر کیا ہو رہا، گرد کے اندر ایک دھول جو اڑ پڑی۔ وہ بھی پہلوان ہے، مولا علی بھی کھڑے ہیں، وار وہ بھی کرتا ہے، اس نے وار بھی کیا، مولا علی نے تلوار اپنی ڈال سے روکا بھی، ڈال میں تلوار اس کی لگی، لگ کر گزر گئی، سرکار کے ماتھے پر لگی، مولا علی کے ماتھے پر لگی، یہاں سے لہو کی ایک چھوٹی سی دھاری بھی نکلی، زخمی ہوا سر اقدس، لیکن ڈال نے اس کی طاقت تلوار کی روک رکھی تھی، زخم گہرا نہیں ہوا، لیکن لگ ایسا نہیں تھا، وہ بھی ایک دنگل مچا ہے، یہاں پر ایک گرد اڑی ہے اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے گرد کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک اڑتی ہوئی گرد میں سے، اڑتی ہوئی گرد میں آواز، اللہ اکبر۔ اچھا گرد میں سے آواز آئی، گرد میں سے آواز آئی، صحابی کہتے ہیں فَعَرَفْنَا أَنَّ عَلِيًّا قَدْ قَتَلَ، ہمیں پتہ لگ گیا علی نے بندہ مار دیا۔ تکبیر کی آواز خیمے کے اندر گئی، خیمے کے اندر سے حضور اٹھ کے باہر آئے، تکبیر کی آواز سن کے باہر آئے، سمجھ پتہ لگ گیا نا کہ علی نے کام تمام کر دیا ہے، خیمے کے اندر سے اٹھ کے باہر آئے۔ اب علی نے وہاں کھڑے ہو کر شعر بھی پڑھے تھے، سنائے ہوئے ہیں، میرے وقت نہیں ہے۔ جب پلٹ کے آئے نا لشکر کے پاس، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے ساری، اتنی بڑی شخصیت ہے مولا علی کی، جب لشکر کے ساتھ پلٹ کے آئے اور حضور کو تک رہے تھے، نظریں جب سرکار کے ساتھ لگی ہیں، اس وقت صحابی کہتے ہیں جب حضور کو دیکھا یتحلل وجہہ، ایسے لگ رہا تھا علی کے چہرے سے شعلے نکل رہے، سرخ چہرہ ہوا تھا، کافروں پر غیظ و غضب تھا، علی کو وہ غیظ و غضب۔ اب جب آئے مبارکیں، تہنیہ، مرحبا، یہی صدائیں بلند ہوئی، حضرت عمر فاروق نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے علی هل لسلبته درعه فليس للعرب درعا خيرا منها۔ علی یار عمر کی جو زرہ تھی، پورے عرب میں ایسی زرہ کسی کے پاس نہیں، تو وہ زرہ ہی اتار لاتا، تو وہ زرہ
نہیں نہیں بات کو سمجھے ہیں آپ؟ زرا لوہے کا لباس جو ہوتا ہے، لوہے کی قمیض. علی یار پورے عرب میں ایسی زرا کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ زرا ہی اتار لاتا. مولا علی نے کیا جملہ کہا. اب اس میں ایک لفظ ہے جسے بتانا میرے لیے بڑا مشکل ہے آپ کو، کیونکہ وہ کر کے دکھانا پڑتا ہے اور ممبر سے اٹھنا پڑے گا مجھے دکھانے کے لیے. اس لیے میں وہ جملہ چھوڑ رہا ہوں، کبھی کھڑے ہو کے تقریر کروں گا تو وہ جملہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا. ایک منظر تھا جو لڑائی کا مولا علی نے بیان کیا تھا، ابھی نہیں بتا رہا. مولا علی نے وہ منظر بتا کے کہ لڑائی میں ہوا کیا تھا، اور اس کے بعد آگے جملہ کہا. آپ نے فرمایا استحییت ابن امی ان استلمہ، مجھے شرم آ گئی تھی کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر اسے ننگا کر کے چلا جاؤں. زرا اتاروں گا وہ ننگا ہو جائے گا. مجھے شرم آتی تھی، حضور کیا کہیں گے تو بندے کو ننگا کر آیا. یار وہ بندہ کافر تھا اور مولا علی اسے بھی ننگا نہیں کر رہے تھے، اور ہم سڑکوں پر کھڑے ہو کے لوگوں کے لباس عزت کے اتار دیتے. ہمارے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے اندر یہ مزاج کیوں نہیں آ رہا؟ ہم لوگوں کو ننگا کرنا کب چھوڑیں گے؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی عزتیں تار تار ہو جائیں. شغل بنائے ہوئے ہیں ہم نے. عزیزان گرامی، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے بدلو اپنی طبیعتوں کو، بدل دو، مثبت انداز اختیار کرو. جس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے اس کا کوئی مثبت رنگ، کوئی مجبوری ہوگی یار اس کی، اس لیے ایسا ہو گیا. لوگ غلط نہیں ہوتے، لوگ بے بس ہوتے ہیں، لوگ حالات سے تنگ ہیں. وہ جو دھوکہ دے رہا ہے بیچارہ وہ بھی مجبور ہے، وہ اپنی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے. جو چوریاں کر رہا ہے بیچارہ یہ بھی مجبور ہے. یہ سارے مجبور ہیں. ان کو پکڑنے کا کام، اس کے لیے محکمے الگ ہیں. اگر آپ پکڑنے والوں میں شامل ہیں تو پکڑیں، نہیں تو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے شریف لوگوں کی عزتیں اتارنا تو چھوڑ دیں. میں نہیں کہتا کہ چور کو چور نہ کہیں، لیکن آپ سادھو کو بھی چور ہی بنائے پھرتے اور بندوں کے نقص ڈھونڈتے پھرتے ہیں. مولا علی تو ننگا نہیں کرنا چاہتے. کوئی چھوٹے کمال ہیں مولا علی کے؟ عقلا فکرہ نالو اچا شان کمال علی دا، رب دے پاک جمال دا مظہر پاک جمال علی دا. اتنا اونچا شان، اتنی اونچی شان، اور اس کے باوجود دیکھیں منظر دیکھیں. ایک لونڈی ہے کسی کی، بازار سے کھجوریں خریدی، دکان سے کھجوریں خریدی، لے کے گئی 2 درہم کی کھجوریں لے کے گئی. مالک نے کہا یہ کیا اٹھا کے لے آئی ہے؟ رتی کھجوریں؟ تجھے عقل نہیں ہے؟ جا کھجوریں واپس کر کے آ، میرے درہم واپس لے کے آ. کنیز تھی، نوکرانی تھی، خادمہ تھی، لونڈی تھی. پلٹ کے آئی دکاندار کے پاس، بھائی یہ لے لے، یہ کھجوریں لے لے، میرے مالک کو کھجوریں پسند نہیں آئی، درہم واپس دے دے. وہ کہنے لگا تیرا کیا خیال ہے میں جلا ہوں؟ میں یہاں اسی لیے بیٹھا ہوں لوگ آئے اور پھر چلے جائے. اب لے لی ہے کھجوریں، اب واپس نہیں. آپ میرا خیال ہے بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں سارے. کوئی دکاندار ایسا نہیں جو تھوڑا بہت بات کرے. لکھ کر لگایا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس، لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ایسا تھوڑا آسان کام ہے. اس نے کیا کہا؟ میں نہیں کرتا واپس، دوڑ جا. اب لونڈی تھی بیچاری، اسے پتا تھا مالک سخت ہے، جب لے کے جاؤں گی تو سارا گناہ میرا نکلے گا. کیا لے کے آئی؟ پریشان ہو کے دکان سے تھوڑا ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی، اور اب پریشان ہے. یہاں تک ہمیں تو چونکہ اندازہ نہیں ہے نا لونڈیوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، غلاموں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں. اسے پتا تھا جیسے کوئی جرم ہو گیا ہو. ایک طرف چہرہ لٹکا کے پریشان گویا رونی شکل بنائی، اور اتنے میں گزرے سرکار مولا علی پاس سے. بازار میں پھرا کرتے تھے، کوفے کا بازار ہے، اور حلیہ بدلا ہوا. حلیہ بدلنا کیا تھا؟ وہ تو عمر فاروق کے حلیہ بدل کے آتے تھے. علی کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کبھی شاہانہ لباس تو پہنا ہی نہیں تھا، کبھی دوسری جہاں بیٹھے سادہ لباس، وہی سادہ لباس. حلیہ بدلنے کی ضرورت، کوئی پہچانتے تھے لوگ، کوئی نہیں پہچانتے تھے. وہاں سے گزرے بازار میں. کچھ لوگ تو آپ کو جانتے تھے، کچھ کو پتا.
کیونکہ ساری زندگی تو کوفے میں نہیں نہ رہے، مدینے سے کوفے گئے ہوئے تھے، سارے لوگ تو نہیں جانتے تھے۔ اب پھر رہے ہیں، کنیز کو دیکھا، لونڈی کو دیکھا پریشان ہے، اس کے پاس گئے، کیا ہوا ہے تجھے، اتنی پریشان کیوں ہے؟ دیکھا کسی کی کنیز ہے، کسی کی لونڈی ہے، اتنی پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ قصہ ہے، کھجوریں اس نے دی ہیں، کھجوریں ردی تھی، ناقص تھی، میرے مالک نے پسند نہیں کی، وہ کہتا ہے درہم لے کے آ، واپس کھجوریں واپس کر کے آ، یہ کھجوریں لیتا نہیں، درہم مجھے دیتا نہیں، یہ مسئلہ ہے، میں کیا جا کے کہوں مالک کو، وہ تو مجھے ڈانٹے گا، مارے گا۔ مولا علی نے کہا آ، میں تیری سفارش کرتا ہوں، تیری سفارش کرتا ہوں۔ سرکار اس کے پاس گئے، اب بندے کو پتا نہیں کہ یہ نہیں آپ کو میں کیا کہوں، علی کا تو کسی کو بھی پتا نہیں وہ کیا ہے، علی کا تو پتہ ہی نہیں لگ سکا وہ کون ہے، مقام ہی کہاں ہے، یہ جانتا بھی نہیں، چہرے سے نہیں جانتا کون ہے۔ آگے بڑھ کے مولا علی نے کہا یار یہ کھجوریں لے لے اپنی، تیری کھجوریں ٹھیک نہیں ہیں، میں سفارش کرتا ہوں اسے اس کے پیسے درہم واپس کر دے، بیچاری گھر کیا جا کے مالک کو دکھائے۔ وہ کہنے لگا جا دوڑ، جانتا نہیں تھا، جا دوڑ، سفارشی بن کے آیا، کون ہے تو، دوڑ جا۔ مولا علی فرمانے لگے یار اس کو پیسے واپس دے دے، کھجوریں رکھ لے۔ اس نے دیکھا بندہ کڑی گیا ہے، یہاں کھڑا ہی ہو گیا ہے، آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دیا، چل، بڑا آیا سفارش کرنے والا، دھکا دیا کسے؟ فاتح خیبر کو، فاتح خندق کو، وہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا اگر لوگوں کو بتا دوں یہ کون ہے، لوگ اس کے پیروں کی مٹی اٹھا لیا کرے برکت کے لیے، اتنی اونچی شان والے کو دھکا دیا، کیا مزہ، خلیفہ ہے مولا علی، خلیفہ بادشاہ، خلیفہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، دھکا دیا۔ ایک دم سے یہ منظر دیکھنے والے دو چار لوگ دوڑے آئے، وہ ظالم کیا کر دیا تجھے پتہ نہیں، امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، کیا کر رہا ہے، قدموں میں دے۔ اب جو پتا چلا یہ خلیفہ ہے، اس کی تو طبیعت خراب ہو گئی، دوڑ کے قدموں سے لپٹا، حضور معافی چاہتا ہوں، معافی دے دے، مجھے پتا نہیں تھا۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، اسے چھوڑ، تو اس کی کھجوریں واپس لے دے، ہم دے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ راضی ہو جائیں۔ فرمایا میں نے معاف کیا، راضی تب ہوں گا جب تیرے بارے میں سنوں گا کہ تو نے لوگوں کے حق مارنے چھوڑ دیے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ جب سن لوں گا کہ تو لوگوں کے حق مارنے چھوڑ دیے ہیں، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو نے مجھے دھکا دیا ہے، اس کی کوئی پرواہ۔ یہ کون ہے؟ علی۔ ہم میں سے سارے انسان مل جائیں، ہے کوئی علی کی پلکوں کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ علی اسے دھکا دیا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں تھا نا یہ علی ہے کون، وہ پتہ نہیں تھا، دھکا دیا، اور مولا علی کے ماتھے پر تیور تک بھی۔ اور اب ذرا کھڑے ہو کے کسی کو تھوڑا سا ذرا غور سے دیکھیں تو 2 منٹ کے بعد وہ کہے گا کیا کیا، پورنا کیوں ہے؟ یہ ہم ہیں، ہمارے مزاج کے اندر نرمی نہیں، اور ہیں ہم کون؟ علی کے ملک، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ یہاں اللہ بخشے بٹ صاحب تھے، ایک مرتبہ کسی مسئلے پہ ہوا تو یہی ہمارے مسجد کے ہمسائے، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے، بخشے ان کو، یاد آ گئے، کوئی بات ہوئی، بڑے گرم ہوئے، بڑے گرم، اور یہاں پر ایک جمعے کے بعد کوئی مسئلہ ہوا تو دوستوں کے ساتھ ان کی بڑی گرمی ہو گئی۔ میں بھی چونکہ یہاں تھا تو آگے ہوا تو کہنے لگے قاری صاحب آپ سمجھاتے نہیں ان کو، بڑے غصے سے۔ میں نے کہا اچھا آئیں یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ بیٹھے، ان کو پتا نہیں میں علی کا ملنگ ہوں، انداز ان کا تھا جلال والا، ایسا غصے میں تھے۔ میں نے کہا میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا، علی نے زندگی میں کبھی اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا تھا، اپنی خاطر آپ اتنے غصے میں آئیں گے، یہ تو علی کے ملنگ والی بات نہیں ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بس اتنا ہی کہا تھا، مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک دم سے ان کے مزاج ایک دم سے نرم ہوئے،
कहने लगे कारी साहब बस मैं अली का मलंग हूं, छोड़ा मैंने सारा गुस्सा छोड़ा, सारा गुस्सा छोड़ा। यार मैं कहता हूं अगर हम मलंग हैं अली के, हम अली के मानने वाले हैं, तो तबीयत कहां है हमारी, वो अली का रंग कहां है? अगर वो नाम हम सुन लेते हैं, मदीना मुनव्वरा में जाएं, दो बंदे लड़ पड़े, छुड़वाने के लिए जितने लोग आगे बढ़े, कोई नहीं कहता छोड़ दो छोड़ दो, ना 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 ना, ऐसा नहीं, खली खली सल्ले अला नबी, सल्ले अला नबी, नबी पर दरूद पढ़ो, हट जाओ नबी पर दरूद पढ़ो, हट जाओ नबी पर दरूद पढ़ो, और सल्ले अला नबी सुन के लड़ने वाले एक दूसरे को छोड़ देते हैं। हमने नबी पर दरूद पढ़ना है, नाम नबी का सुनकर। हम कौन हैं? रमजान अगर हमारी तबीयतें बदल नहीं सका, रमजान अगर हमें नरम कर नहीं सका, रमजान अगर हमारी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू कभी नहीं ला सका, हम अपने खुदा के बड़े मुजरिम। मुझे सिर्फ इतना बता दे, जो हालात चल रहे हैं, पता है आपको कब क्या हो जाए? किसी को पता है? ईरान में जो लोग बैठे हैं, इसराइल में जो लोग बैठे हैं, अमेरिका में जो लोग बैठे हैं, चलो अमेरिका एक तरफ है, इनमें से किसी को पता है कब किसके घर पर मिसाइल आए? किसी को पता है? जो बच्चे स्कूल में थे उनको पता था कि मिसाइल आएगा, यहां पर तवक्को भी नहीं थी। जो हमारे यहां जाते हैं, ये जो दो बच्चे एक बंदे के मोटरसाइकिल पर ईद की शॉपिंग करने के लिए गए और घर में वापस लाशें आई, पता था किसी को? हम में आज ये जंग भड़क जाए, आज ये जंग भड़क जाए और इधर भी मिसाइल खुदा न खास्ता चलना शुरू हो जाए, हमारे पास जिंदगी के बड़े लम्हे बाकी होंगे। कब कौन कहां मर जाए, किसके ऊपर हमला हो जाए, कौन कहां शहीद हो जाए, लेकिन आखिरी लम्हे पे जब आगे पहुंचेंगे तो फिर तो दिखाना होगा ना मैं करता क्या रहा। फिर जो आगे अमाल नामा जाएगा वहां क्या होगा? फिर वो जुमला सुनकर मुझे परेशानी होती है। दोज़ख में दोज़खियों से पूछा जा रहा है, ओए अल्लाह इतना करीम था, रसूल इतना करीम था, तुम फिर दोज़ख में कैसे आ गए? रमजान का महीना गुजर जाए, बख्शिशों का महीना गुजर जाए और हम अपने मजाज में कोई तब्दीली ना ला सके, कोई नरमी ना आ सके, बख्शिश ना करवा सके, ना हम सच्चे मुसलमान रहेंगे, ना हम सच्चे अली के मलंग रहेंगे। अली का रंग नहीं है तो बंदा अली का मलंग नहीं है। ये जुमला सुन लें, मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ और मामलात है मौला अली के, लेकिन वो रंग सारी जिंदगी आजदी। अल्लामा इकबाल ने कहा ताजदारे हालता, कुरान की सूरह दहर मौला अली की शान में उतरी, लेकिन ये नहीं देखा वो शान में उतरी कैसे, कैसे उतरी? सारा दिन मजदूरी की है मौला अली ने। और मजदूरी क्या? कुएं से डोल निकालने, चमड़े का बड़ा डोल, चमड़े का बड़ा डोल, हमारे घर की बाल्टी नहीं, वो कुएं से निकालनी है और उसके बाग की खजूरों को पानी लगाना है। जितने डोल निकालेंगे अली उतनी खजूरें मिलेंगी, एक डोल के बदले में एक खजूर। इतना सस्ता मजदूर, इतना सस्ता मजदूर कोई रेट ही नहीं। एक डोल निकालेगा और मजदूरी क्या? नहीं आप सोचे तो सही, ऐसे कोई मजदूरी करता है? एक डोल निकाले अली और एक खजूर मजदूरी, 10 डोल निकाले, 50 डोल निकाले, 50 खजूरें। इतनी मजदूरी करके दिन भर की उजरत जो मिलती है वो लेके घर आते हैं, किसी तरह उसका जौ का आटा लेके आते हैं, जौ लाते हैं, पीछे जाते हैं, आटा बनता है, रोटी बनती है और रोटी पक के बैठकर खाने लगते हैं और साइल आ जाता है। क्या कहें, क्या कहें? दिन भर की मजदूरी और हालत यह है कि रोजे रखे हुए, हालत रोजे की, और साइल आता है, उठाते हैं अपनी रोटी, अपनी रोटी। मैं क्या कहूं, करबला में हुसैन का लड़ना कोई हमें नहीं था, देखा था मेरा बाप अली कैसा था। अब जो रोटी उठा के अपनी दी ना, तो दरवाजे पे फकीर को रोटी दी, पीछे पलट के देखा हसन अपनी रोटी उठाए खड़े थे, हुसैन अपनी रोटी उठाए खड़े थे।
مجھے پلٹ کے دیکھا انہوں نے بھی اپنی اپنی روٹی اٹھائی ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ یہ 3 دن ہونے والا کرشمہ ایویں تاج اللہ صورتوں کے پہنایا نہیں کرتا، کوئی معاملات ہوتے ہیں جان کی بازی لگنے والی بات ہوتی ہے، اور مولا علی نے وہ دیا۔ تو علامہ کہتا ہے تاجدار حلقہ، وہ رنگ لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا، سلوک کا، محبت کا، پیار کا وہ نہیں ہے، تو سمجھے رمضان نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہ آیا، گزر گیا، چلا گیا، ہم نے بے قدری کی، اور اب ہم عذاب الہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رمضان آئے اور بندہ اپنی بخشش نہ کروا لے، بندہ دوزخ میں جائے گا۔ کیا ہم دوزخ پہ راضی ہو جائیں؟ اتنا آسان کام ہے؟ تھوڑا سا طبیعتوں میں نرمی لے آئے، تھوڑا سا طبیعتوں میں عاجزی لے آئے۔ عاجزی کھڑے ہیں مولا علی، مجھے پتا ہے 2 منٹ اوپر ہو جائیں گے، مولا علی کھڑے ہیں، قافلہ اترا، ایک امیر خاتون کوفے میں کہنے لگی، دیکھا مولا علی کو کھڑے ہیں، ادھر آ، یہ میرا سامان اٹھا کے میرے گھر تک پہنچا، 2 سکے دوں گی۔ اور مولا علی خلیفہ تھے نہیں، کیا تھے؟ اور وہ خلیفہ وقت صورتحال دیکھنے کے لیے کھڑا ہے۔ حلیہ کیسا ہے کہ عورت نے دیکھا کوئی مزدور کھڑا ہے، یہ اٹھا میرے گھر تک چھوڑ کے 2 سکے دوں گی، 2 سکے۔ مولا علی نے اس کا وہ سامان سر پہ اٹھا لیا، اب جا رہے ہیں، سامان اٹھائے، جن جو جانتے تھے حیران ہیں، حیرت گم ہے، مگر مولا علی ہے۔ گھر کے دروازے پہ جا کے اس نے کہا یہاں رکھ دے، میں اندر سے کنیز کو بھیجتی ہوں، سامان لے جاتی ہے، تیرے 2 سکے دے جاتی ہے۔ جب اندر گئی کنیز کو بھیجا، باہر مزدور سے سامان لیا، 2 سکے دیا، کنیز باہر آئی، دیکھا مولا علی امیر المومنین خلیفۃ الرسول قدموں میں گر پڑی، حضور معافی، دوڑ کے اندر گئی، مالکہ کو کہا کیا کر رہی ہے، جہنم خرید رہی ہے، کیا تجھے پتا نہیں خلیفۃ الرسول کھڑے ہیں باہر، تو جنہیں مزدور بنا کے لائی ہے 2 سکے دے رہی ہے، وہ تو کل جہانوں کے مالک ہیں، کیا کر رہی؟ مالکہ دوڑی آئی، ننگے پاؤں دوڑی آئی، حضور معافی دے دے، معافی دے دے۔ فرمانے لگے یہ سامان اٹھا لے، میرے سکے دے دے، دو میرے 2 سکے دے دیں، مجھ پر آپ نے ظلم تو کوئی نہیں کیا، میری مزدوری ہے، 2 سکے دے، میں کہاں سے لاؤں یہ عاجزی، کہاں سے لاؤں؟ اور ہمارا بندہ وہ اپنی گاڑی پہ بیٹھتا ہے، دروازہ شیشہ نیچے ہوتا ہے، اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے رستے میں گزرنے والے سب مجھے سلام کرتے چلے جائیں۔ اور میرے سرکار نے کیا حکم دے رکھا ہے، محمد عربی نے حکم یہ دیا، سواری پہ بیٹھا اگر جا رہا ہو، پیدل ملے تو سوار پر واجب ہے وہ پیدل کو سلام کرے، سواری والا پیدل کو سلام کرے، یہ شریعت ہے۔ اور ادھر سواری والا کہتا ہے مجھے سلام لوگ کریں۔ یار ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری ایک ٹکے کی وقت نہیں ہے، اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں ہے تو ہم کسی قابل نہیں۔ ہر ایک کو مرتبہ دیں، ہر ایک کو عزت دیں، نرمی اختیار کر لیں، عاجزی اختیار کر کے۔ اگر علی کے ماننے والے ہیں 200 روپے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں 2 کلو گندم کا ریٹ شاید یہ ہے، لیکن اگر 2 کلو گندم، اچھی گندم کا ریٹ اس سے زیادہ ہے، جو مفتی مریب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا تھا اس کے مطابق تو 300 روپے ہے، لیکن جو کہ شرع نے 2 کلو گندم یہ فطرانہ مقرر کیا ہوا ہے، 2 کلو گندم، اچھی گندم کی 2 کلو کی قیمت آپ جتنی آپ کو نظر آتی ہے کہ اچھی گندم کی قیمت 2 کلو کی کتنی ہے، اتنے پیسے ایک بندے نے اپنا فطرانہ دینا ہے 2 کلو گندم کے حساب سے۔ کھجوریں ہیں تو 4 کلو کھجوریں، نہ بری ہوں، بہت اچھی ہوں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اچھی ہوں، 4 کلو کھجوریں، 4 کلو جو، 4 کلو کشمش، ان کا 4 کلو کا حساب ہے، بس گندم کا حساب 2 کلو کا ہے، اور 2 کلو گندم کی قیمت یا 4 کلو کھجور کی قیمت یہ ایک بندے کا فطرانہ ہے۔ فطرانہ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے روزے کی حالت میں ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیاں انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں آنے والی شب قدر میں بخش دے، اگر رمضان میں ہو گئی ہیں کوتاہیاں نہیں بخشوا سکے تو ایک موقع ابھی باقی ہے ہمارے پاس، پروردگار مہربانی فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔